بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، تیسرا کلمہ ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف دنیاوی مشکلات جو ہیں ان کا حل نکل آتا ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی یہ انسان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتے ہیں۔ چونکہ اس میں ذکر ہے تو ذکر ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے ذکر اللہ کی ترغیب و تلقین فرمائی ہے۔ احادیث کی مشہور کتاب صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 811 میں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان ذکر سے تر رہے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 815 میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اعمال میں اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق ذکر کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اذکار کے ذریعہ سے جیسے تسبیح، تمہید، تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود پاک ایسے اذکار ہیں کہ جو انسان کو روحانی سکون کے علاوہ بہت سے دنیاوی فائدے بھی عطا کرتے ہیں۔ تیسرے کلمے میں بنیادی طور پر تسبیح، تمہید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور علی العظیم کے کلمے ہیں۔ تو ناظرین، معجم الصغیر الطبرانی حدیث نمبر 407 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دشمن کے حملے سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کرو۔ اور وہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، معجم الصغیر الطبرانی حدیث نمبر 31391 میں مصنف ابن شیبہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں کہ جو قرآن کی جگہ کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مصنف ابن شیبہ حدیث نمبر 31711 میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اس کلمے میں بنیادی طور پر یہ تسبیح سبحان اللہ، تمہید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4205 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 406 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی پڑھا جائے، جتنی تحقیق کی جائے، تو اس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے۔ جتنا بھی اس کو پڑھا، یہ مختصر سا جو میں نے تحقیق کی اس کے مطابق میں نے آپ کے گوش گزار کیا، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے دنیا و ما فیہا کی تمام دولتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت کلمہ ہے۔ آج میں اس کو پڑھنے کا ایک الگ سے انداز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح سے اگر آپ اس کلمے کو پڑھیں گے تو دینی دنیاوی دونوں جو فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ مثلا ایسے لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ایسے لوگ کہ جن کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور قرض ادا کرنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ایسے افراد کہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں کہ وہ پریشانیاں جو ہیں وہ ان سے جان نہیں چھوٹ رہی، اور وہ لوگ کہ جو رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رشتے نہیں ہو رہے، اور وہ لوگ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہے یا کاروبار جو ہیں وہ مل نہیں، ایسے لوگ جو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ دشمن اور حاسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور میں کیا آپ کو بتاؤں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اپنے گھر کو آپ غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو یہ ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب کچھ جو ہے نا وہ محفوظ جگہ پہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ آپ کی حفاظت کریں۔ تو اب آتے ہیں اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے۔ تو ناظرین، یہ جو کلمہ ہے یہ 2 نوافل میں پڑھا جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے روزانہ بعد از نماز عشاء 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور 2 نفل جو ادا کرنے ہیں ان کو برائے حاجت جو ہے نا اس کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی حاجت آپ کی ہے اس نیت کو آپ نے کر کے، وہ جو بھی آپ اس کی نیت کریں گے اسی لحاظ سے اللہ اکبر کر کے جو آگے نماز کا طریقہ کار ہے اس سے آگے چلیں گے۔ اور جب آپ سجدے میں جائیں گے، باقی روٹین کے ساتھ آپ رکوع بھی کریں گے، اور جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے میں 11 مرتبہ آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح پھر دوسرے سجدے میں، تو یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ اسی روٹین کے ساتھ رکوع کریں گے، اور جب سجدے میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر پہلے سجدے میں پھر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ یہ کلمہ آپ نے پورا پڑھ لینا ہے، اور اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جب دوسری سجدہ میں آپ جائیں گے تو پھر وہاں پر بھی آپ نے اسی طرح سے دوسرے سجدے میں بھی اسی کلمے کو اسی طرح سے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور باقی آپ اسی طرح سے اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود و سلام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہو، جو آپ آسان سمجھتے ہو، جس درود کے ساتھ آپ کو محبت ہو، لگن ہو، پیار ہو، عقیدت ہو، احترام ہو، اس درود کو آپ نے جو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ 100 دفعہ پڑھ کے تو اپنے حال کے لیے دعا کر لیں، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ 11 دن، 21 دن اور 41 دن میں اللہ کریم آپ کے لیے کچھ اس طرح کی جو ہے وہ سبیل پیدا کر دیں گے، آپ کے لیے کچھ اس طرح کا جو انتظام ہو جائے گا کہ وہ جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی۔ یہ بہت زود اثر اور زبردست قسم کا وظیفہ ہے، اور ناظرین کیوں نہ ہو
کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے متعلق آقا دو جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تواتر کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ صحابہ کرام کا بھی جو ہے نا وہ ورد رہا ہے، ذکر رہا ہے۔ بزرگان دین نے بھی اس کو پڑھا، اس کی تلقین بھی کی، اپنے مریدین کو بھی اس کا جو ہے نا وہ عمل بتایا، وظائف کروائے۔ یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔